السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 12 سے، آیت نمبر 34 سے، اور سورہ الحج چل رہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے زنگ کو صاف کر دے، اللہ ہمارے لیے سیکھنا، سکھانا اور عمل کرنا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اس قرآن کے مطابق ڈھال دے، آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں اور جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر رب کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان تمام لوگوں کے بارے میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے، یعنی رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانیاں کرنا اور خون بہانا ابتدا سے ہی یہ رواج رائج تھا کہ لوگ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کا ذکر قائم ہو اور لوگ اس کا شکر ادا کریں۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اور سیدہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا۔ دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سارے اپنا الگ الگ حصہ کریں اور الگ الگ بکریاں دیں اور الگ الگ بکرے دیں، تو خاص طور پہ یہ ذکر کیا گیا کہ عہد رسالت میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا، یعنی جو سربراہ ہے گھر کا۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ سربراہ کی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ عورتیں اپنی اپنی قربانی کر لیتی ہیں اور کہتے ہیں جی یہ میری قربانی ہے، شوہر کی نہیں ہے۔ تو گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے، اور جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیت کرنا لازم ہوتا ہے۔ وہ جب نیت کرتا ہے تو گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کا مکمل اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ایک گھر کے اندر 3 4 بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ میرڈ ہوتے ہیں اور ان کے والد اگر حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اس گھر کی قربانی والد کے نام پر ہوگی، بھائیوں کے نام پر نہیں ہوگی انڈیویجلی، کیونکہ سربراہ والد ہیں جب تک وہ زندہ ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ سارے بھائی ایک والد کی طرف سے بھی اگر قربانی کر دیں تو وہ کافی ہوگی، اگر لیکن الگ الگ بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب ایک اور بات اہم ترین وہ کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب تمام کے تمام بھائیوں کا کھانا پینا ایک ہی ہانڈی کے ساتھ ہو، یعنی وہ اکٹھے کھانا پینا کرتے ہوں، الگ الگ سب کا کھانا پینا نہ ہو۔ اگر الگ الگ سب کا کھانا پینا ہوگا تو پھر الگ الگ قربانی ہوگی، اگر کھانا پینا سب کا اکٹھا ہے تو پھر ایک والد کے لیے ہی قربانی کرنا کافی ہوگا۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مویشیوں کی قربانیاں کریں۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو سینگوں والے مینڈھے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلوؤں پر پاؤں رکھا، اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کے احساسات، انسان کے رجحان اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا، ذکر کرنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की सुन्नत इब्राहिमी पर अम, उस पर हमेशा अमल अमल किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद के बाद कुर्बानी करने को अपनी सुन्नत करार दिया है। और सईदना बरा रजी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस दिन ये जो दीन है, इस दिन जो है, ये जो दिन है कुर्बानी का जो दिन है, इस दिन हम पहला काम ही करते हैं कि नमाज ईद अदा करते हैं, फिर वापस पलटते हैं और कुर्बानी करते हैं। जिस शख्स ने ऐसे ही किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। और आपको मैं एक बात बताऊं, एक फिका जो है उसके अंदर क्या है कि मुसलमानों का ही एक फिका है जो नमाज ईद से पहले ही जानवर को ज़िबह करते हैं। वो जानवर को ज़िबह करने के बाद नमाज ईद पढ़ते हैं, इसलिए उनकी नमाज ईद देर से होती है। वो पहले जानवर को ज़िबह करते हैं, ज़िबह करने के बाद फिर वो जाकर नमाज ईद पढ़ते हैं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कह दिया कि पहले जानवर को ज़िबह करो, पहले पहले ईद पढ़ो, ईद पढ़कर वापस आओ तो फिर जानवर को ज़िबह करो। हजरतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की कुर्बानी के 100 ऊंट ज़िबह करने के साथ ईद उल दुहा की ईद उल अजहा की कुर्बानी भी की। अपनी तरफ से एक बकरी और अजवाज मुतहरात की तरफ से एक गाय को ज़िबह फरमाया। अच्छा जी, आगे ही पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फलहु अस्लिमू। सो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो तुम उसी की फर्मा बरदार बनो, यानी अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बनो। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया कि और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम उसकी तरफ वही करते रहे कि बिलाशुबा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी ही इबादत करो। यानी अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह ताला को अपना आप सुपुर्द कर दो। फलहू अस्लिमू, यानी उसी की इताअत करो और अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर दो, सौंप दो। मुकम्मल तौर पर सौंपना क्या होता है कि हमारी हर हर चीज मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक ढल जाए, वो होता है मुकम्मल सौंपना। ऐसा नहीं होता सौंपना अल्लाह ताला को कि हम कुछ मामलात में अपनी मनमानी करें और कुछ मामलात में अल्लाह ताला को फॉलो फॉलो करें। ये सौंपना नहीं होता। सौंपना ये होता है कि आप अपनी हर हर चीज को अल्लाह ताला के हवाले कर दें। उसको सौंपना कहते हैं कि अपनी मर्जी इंसान खत्म कर दे, ये सौंपना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वबश्शिरिल मुख्बितीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं और आप आजिज़ी इख्तियार करने वालों को खुशखबरी दे दें, यानी अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करने वालों को खुशखबरी दे दो कि दुनिया और आखिरत की भलाई उनके लिए है। दुनिया की भलाई भी और आखिरत की भलाई भी। अच्छा, अल मुख्बितीन क्या है? अल मुख्बितीन होता है कि दिल को जब खुशखबरी मिलती है ना, तो ये वो वो वक्त है जब इंसान का दिल खुशी को महसूस करता है। और ये अखबात इसको कहा जाता है, और ये तब होता है जबकि ईमान की हलावत और यकीन नसीब होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को ईमान दिल के अंदर बस जाए, रच जाए, और इंसान का ईमान पूरे यकीन के साथ कामिल हो जाए। उस वक्त को अखबात कहा जाता है। वबश्शिरिल मुख्बितीन, यानी इन लोगों को, खास तौर पर इन लोगों को, मुख्बितीन को खुशखबरी दे दो। जो मुख्बितीन वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ मुतमईन रहते हैं। सुभान अल्लाह, जिनका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के लिए मुतमईन हो जाता है उनको मुख्बितीन कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सबको मुख्बितीन लोगों में शामिल फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्बात के लिए दुआ क्या किया करते थे? वो दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी मदद कर और किसी और की मेरे ऊपर मदद ना कर, और मेरे लिए तदबीर कर और ना तदबीर कर किसी और की मेरे नुकसान और जरर के वास्ते, और मुझको हदायत दे और मेरे लिए हदायत का रास्ता आसान कर, और मेरी मदद कर उस शख्स के ऊपर जो मुझ पर ज्यादती करे। और ए मेरे रब, मुझे अपना शुक्र अदा करने वाला, अपना बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला, और तुझसे डरने वाला, और तेरी ही इताअत करने वाला, और अपने सामने आजिज़ी करने वाला, और तुझी से अपना दर्द बयान करने वाला, और तेरी ही तरफ रजू करने वाला बना दे। ए रब, मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे गुनाह धो दे, और मेरी दुआ कबूल फरमा और साबित कर दे मेरी हुज्जत, और मेरी जुबान को सीधा कर दे, और मेरे दिल को हदायत दे,
اور میرے سینے کو کا حسد نکال دے۔ سبحان اللہ۔ یہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں یہ جو دعا ہے یہ درج ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی ہدی لی وانصرنی علی من بغى علی۔ اس دعا کو پلیز کوئی شیئر کر دے گروپ میں، ٹھیک ہے؟ ربی اعنی ولا تعن علی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ عمدہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، دوسری بات، تیسری بات نماز قائم کرتے ہیں، چوتھی بات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ مال اور دولت میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ میرے رب نے عطا کیا ہے، یہ میرے رب نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان مقبتین لوگوں کے بعد، مقبتین لوگوں کی بات کی گئی، اس کے بعد ان کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ مقبتین وہ لوگ ہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھی بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ وہ گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر جو ذکر کیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے۔ بدنا وہ اونٹ اور گائے ہے جس کو قربانی کے لیے پالا جائے، یعنی پہلے سے ہی انسان کی پہلے سے ہی اس کی نیت ہو کہ اس کی قربانی کرے گا، انہیں بڑا اور موٹا کیا جائے اور ان کو اچھا سمجھا جائے۔ اور بدنا سے مراد موٹا تازہ جانور ہے۔ اہل لغت اس سے مراد اونٹ لیتے ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے گائے بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کو اپنے نشانات کے طور پر مقرر فرمایا ہے کہ یہ میرے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ اور جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے کہ آپ اس میں سے کھاتے بھی ہیں اور دیگر فائدے بھی حاصل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھلائی کیا ہے کہ قربانی کا صلہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، یعنی قربانی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہو۔ صواف کہتے ہیں گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہوں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اونٹوں کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ اونٹ کو ذبح کیسے کرنا ہے۔ صواف یعنی کہ گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہوں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اونٹوں کو ذبح کرو۔ یہ جو لفظ ہے نا صوافہ، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ترجمہ سے واضح ہے کہ یعنی قربانی کے اونٹ زیادہ ہو گئے تو ان کو صف بستہ کھڑا کر لیا جائے، پھر باری باری ان کی قربانی کی جائے، نہر کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھڑے کھڑے ہی نہر کیا جائے، انہیں بٹھا کر نہر نہ کیا جائے، یعنی جس طرح سے بیل اور گائے کو کیا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں رسی سے باندھ دیا جائے، پھر کسی نیزے یا برچھے یا تیز دھار آلے کو اس کے گلے یا سامنے کے حصے میں چبھو دیا جائے تاکہ کھڑے کھڑے ہی اس کا خون نکل جائے۔
ऊंट की बाईं टांग को बांध दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इसी तरह कुर्बानी के ऊंटों को ज़िबह करते थे। सईदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ऊंट को इस हालत में ज़िबह करते थे कि इसका बायां पांव बंधा होता और वो बाकी मांदा यानी तीन पांव पर खड़ा होता। जयाद बिन जुबैर से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने उमर को देखा कि वो एक शख्स के पास घर तशरीफ लाए जिसने जिबाह करने के लिए अपनी ऊंटनी को बिठा दिया था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसे खड़ा करके बांध लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सईदा जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैं एक ईद उल अजहा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह में हाजिर था। जब आपने अपना खुतबा मुकम्मल कर दिया और मिंबर से उतरे तो आपको एक मेंढा पेश किया गया। आपने उसे अपने हाथ से ज़िबह किया और ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हादा अन्नी व अम्मन अम्मन लम युदाह युदाही मिन उम्मती। अल्लाह ताला के नाम से, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सके। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करते हैं। तो देखिए, कुर्बानी नबी, वो नबी थे जो अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी कर सकते थे। तो हम लोगों को, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी हम लोग नहीं दे सकते। वो नबी थे जो उम्मत के लिए कुर्बानी करते थे। वाफिर मिकदार में है तो अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, अपने नाम की, अपने हिस्से की कुर्बानी कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बस फलां के नाम की भी कुर्बानी कर दी, फलां की नाम की भी कुर्बानी कर दी, फलां मर गया, फोत हो गया तो उसकी भी कुर्बानी कर दें, फलां की भी कुर्बानी कर दें, तो ऐसा नहीं होता। सईद अल्लाह ताला फरमाते हैं फकुलू मिनहा, तो इसमें से खुद भी खाओ। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि फाइदा वजबत जुनूबुहा, फिर जब उनके पहलू गिर पड़े, यानी जब उनके पहलू जमीन पर टिक जाएं, ये खून निकलने का लाजमी नतीजा होता है कि ऊंट दाएं या बाएं गिर जाता है। इससे मुराद क्या है कि उसको सारा खून निकल कर ऊंट बेरूह होकर जमीन पर गिर पड़े, यानी उसके अंदर से वो मुकम्मल तौर पर वो उसकी ताकत खत्म हो जाए। फिर वो जब जमीन में से गिर पड़े मुकम्मल तौर पर, फिर क्या करो कि फिर उसकी खाल उतार ले और फिर उसको खाने के लिए तैयार कर ले। फकुलू मिनहा, तो उनमें से खुद भी खाओ। कुर्बानी का गोश्त खाना मुस्तहिब और पसंदीदा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, बदबू आती है, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत मुश्किल तरीन है जी, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, बाकी गोश्त हम खा लेते हैं, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। फिर वो एक काम ये माए एक माँ करती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि वो सारी की सारी नस्लें उनकी ऐसे ही करती हैं, जी कुर्बानी का गोश्त हम नहीं खाते। तो बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त खाने में भी अज्र सवाब है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ईद उल अज़हा के दिन ईद में शरीक होने के लिए देहात से मोहताज लोग आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के गोश्त से 3 दिन के लिए रख लो, बाकी खैरात कर दो ताकि मोहताज को भी खाने को गोश्त मिल जाए। बाद में लोगों ने अर्ज किया कि हम अपनी कुर्बानियों की खालों से मुश्कें बनाते थे और इनमें चर्बी पिघलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो अब क्या हुआ? तो साहबा ने अर्ज किया कि आपने 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें उन मोहताजों की वजह से मना किया था जो उस वक्त मौके पर आ गए थे। अब तुम खाओ भी, सदका भी करो और रख भी सकते हो। ठीक है। अ, नहीं, ईद की नमाज घर में नहीं होती है। ईद की नमाज जो है वो आपको वहीं पर जाकर पढ़नी पड़ती है। वह अतइमुल कानिया वल मुअतर्रा, और क़नाअत पसंद और मांगने वालों को भी खिलाओ। कज़ालिक सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह जानवरों को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो, यानी कुर्बानी के जानवरों की तस्खीर कर दी है। तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम उससे कितने फायदे हासिल करते हो। अम, अच्छा जी, ये भी अजीब सी बात है। ये भी कहते हैं कि अगर कोई फौतशुदा बंदा हो जाए तो उसकी उसकी कुर्बानी करें तो उसका सारा का सारा गोश्त बांट देना चाहिए और उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, ये भी जायज नहीं है, इसका भी कहीं पर हुक्म नहीं है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहुमा वला वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को ना कभी उनका गोश्त पहुंचता है और ना ही उनका खून, बल्कि अल्लाह ताला को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है।
اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وبشر المحسنین، کہ آپ ان تمام نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ بڑا مشکل لگتا ہے، یقین کریں کہ اب تو قربانی اتنا مہنگی ہو گئی ہے تو سب لوگ سمجھتے ہیں اب قربانی کیسے کریں، تو یہ اچھا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں اور قربانی نہ کریں۔ صدقہ خیرات کو آپ قربانی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، وہ پورا سال آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، جتنا مرضی صدقہ خیرات کریں، لیکن قربانی کرنی لازم ہے۔ آپ اس کو کبھی بھی قربانی کے اندر نہیں ڈال سکتے کہ اب ہم ان پیسوں کو صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، نہیں، قربانی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے، یقیناً یعنی جو ایمان لائیں۔ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دے دی کہ بدخواہوں کی بدخواہی، برے جو لوگ ہیں ان کی بدخواہی، دشمنوں کی دشمنی، کفار کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اپنے نفس، اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرے گا، وہ ان کا محافظ اور نگران بن جائے گا۔ اس لیے اس پر بھروسہ کریں جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، جو بوجھ ہلکے کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کی طرف جھکیں جو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر انسان کے جو توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، جو توکل نہیں کرے گا اپنے معاملات کو خود پہلے حل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر جا کے جب بالکل بے بس ہو جائے گا پھر کہے گا جی میرا اللہ پر توکل ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت صرف اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ خیانت جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے پیسوں میں، اگر کسی نے آپ کو مال اور پیسہ دیا ہے تو آپ اس میں امانت میں خیانت کریں، خیانت ذمہ داریوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کو جو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں اگر وہ رسپانسبلٹیز اگر آپ پوری طرح سے نہیں ادا کرتے تو وہ بھی خیانت ہے۔ خیانت ایمان کی منافی ہے، ایمان والا کبھی خائن نہیں ہو سکتا، اور یہ نفاق کی نشانی ہے۔ جب بھی کسی کام کو لیں تو اس میں خائن نہ بنے۔ اب اگر ہم کسی چیز کو شروع کر لیتے ہیں اور پھر اس میں سے جی چراتے رہتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے خائن ہیں۔ تو پھر اگر ہم اس کام کو کرنے کے لیے خیانت کرتے ہیں تو پھر باقی کاموں میں اللہ تعالیٰ ہماری کیسے برکتیں عطا کرے گا؟ بہت سے لوگ جابس کرتے ہیں اور جابس کے اندر خیانت کرتے ہیں، تو یہ بھی خائن ہے، اور خائن منافق کی نشانی ہے۔ خائن ہونا ایمان کی نشانی نہیں ہے، وہ بندہ وہ انسان ایمان والا ہی نہیں جو خائن ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ محبت نہیں کرتا خائن لوگوں سے، اور جو بہت زیادہ خیانت کار کرنے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس خیانت یہی ہے۔ کفور کیا ہے؟ جو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جواب میں کفر کرتا ہے، جو اس کے انعامات پر نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے انسان سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ جو ناشکرا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتا وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی نعمت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ خیانت کار کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانب سے دفاع کرتے ہیں۔ اللہ نے خاص طور پر پہلے ہی کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ نے کہا وہ صرف اور صرف اللہ دفاع کرنے والا ہے مومنوں کا۔ خائن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی دفاع نہیں کرتا۔ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی دفاع نہیں کرتا، ان کے لیے اللہ کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار بنائے اور اپنی رسپانسبلٹیز پوری طرح ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔
آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.